एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 101 का टॉपिक नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारी चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो चलिए जी अपने लेक्चर करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 8 है आपके पास प्रोग्राम फॉर ECCE। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इन्फिनिट और टोटलर प्रोग्राम की। जब हम देखते हैं ग्रोथ रेट को तो हमें पता चला कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है। लाइक आप इन्फिनिट और टोडलर कंपोनेंट्स हैं, लाइक बर्थ टू 2 ईयर्स के बच्चों को हम इन्फिनिट और टोडलर कहते हैं। और हम देखते हैं कि इन्फिनिट और टोडलर के अंदर अगर डेवलपमेंट को देखा जाए ना, वो फास्ट होती है। अब यही डेवलपमेंट जो होती है ये ऑपरेट होती है आपके होम एनवायरनमेंट से। लाइक आपके पास अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैं, बच्चे इन्फिनिट और टोडलर्स जो होते हैं ये उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अगर हम होम और सेंटर्स की बात करते हैं तो जो मेजर चैलेंज होता है ना टीचर के लिए, वो होता है क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट करना बच्चे के साथ। फिर जी आपके पास आता है प्री स्कूल प्रोग्राम। ये प्री स्कूल प्रोग्राम जो है ये डिज़ाइन किए गए थे बच्चों के लिए जिनकी एज 3 to 5 ईयर है। और इस स्कूल के अंदर टीचर जो होती हैं वो इन्हांस करती हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है वो प्री स्कूल के अंदर इन्हांस होती है। बहुत सारे प्री स्कूल प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि एक्सपेंड करते हैं अपने प्रोग्राम को विद द एज, यानी एज रेंज को लाइक डाउनवर्ड टू इंक्लूड 2 ईयर ओल्ड। अब इन कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पे 2 ईयर ओल्ड के बच्चों को भी दाखिल कर लिया जाता है। फिर जी आपके पास आता है चाइल्ड केयर प्रोग्राम। चाइल्ड केयर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके बच्चों को एक क्वालिटी केयर को, लाइक एजुकेशन हो पूरे दिन के हिसाब से। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं ये बेसिकली बच्चों के केयर करते हैं और ये स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ पेरेंट वर्क डे। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो काम पे गए होते हैं और वो जैसे काम पे जाते हैं तो सुबह छोड़ के जाते हैं बच्चों को और वापस आके ले लेते हैं। अब होता क्या है कि बच्चे पूरे दिन खेलते भी हैं और वो सीखते भी हैं। फिर जी आपके पास आता है किंडरगार्टन। ट्रेडिशनली किंडरगार्टन जो है ये हाफ डे प्रोग्राम कहलाता है और ये बच्चों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, जिसमें आप उनकी डेवलप कर सकते हो सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव स्किल्स को। अब ये कैसे हो सकती हैं? थ्रू प्ले ओरिएंटेड एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे प्रोग्राम आजकल भी चल रहे हैं, जैसे कि एकेडमिक के अंदर आप देखो उनके मुख्य कैरिकुलम चल रहा होता है। टॉपिक 9 आपके पास आता है जी ग्रोथ ऑफ ECCE अमंग सोसाइटीज़। अब अगर हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास आया कि पास्ट डिकेड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मतलब डेवलप हो गई है पेरेंट्स के अंदर कि वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तरफ बच्चों को लेके आ रहे हैं। इसमें अगर फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स जो हैं वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू डिमांड फॉर ECCE तो वो है पेरेंटल प्रेफरेंसेस। अब पेरेंट्स जो हैं उनकी प्रेफरेंस इस एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हो गई। लाइक इसमें अगर हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को ग्रेटनेस अवेयरनेस हो गई थी इसमें, मतलब उन्हें पता चल गया कि उनके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स कर सकता है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। लाइक देखा क्या कि कॉन्सेंसस देखे गए, बेनिफिट्स देखे गए। पेरेंट्स जो थे उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है उनके बच्चों के लिए। फिर जी आपके पास आता है पेरेंट्स के अवेयरनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके बेनिफिट्स है जो चाइल्डहुड के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स को पता चल गया कि बच्चों की केयर और एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं वो इस प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छे से हो सकते हैं। देन आपके पास आता है कंसेंसस ऑन द बेनिफिट्स टू सोसाइटी। अब सोसाइटी में इसके क्या कंसेंसस थे? लाइक अगर साइंस की बात की जाए तो अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है, हमने बात की कि बच्चों की टोडलर इन्फिनिट एज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये इलस्ट्रेट करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर, लाइक पर्टिकुलर फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर। ये एक ऐसा फाउंडेशन पीरियड है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो सस्टेनेबल बन जाता है सोसाइटी के अंदर। टॉपिक 10 आपके पास आता है बेनिफिट्स।
بینیفٹس میں دیکھیں تو بچہ جب ینگ ہوتا ہے تو اس میں لرننگ اسپونجز آ جاتے ہیں، لائک اس کے وہ نیو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، ہر ورڈ جو ہوتا ہے وہ جو لرن کر رہا ہوتا ہے اس کے بیہیویئر پہ اثر کر رہا ہوتا ہے، ہر وہ بیہیویئر جو وہ اڈاپٹ کرتا ہے اس میں جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ فروٹفل فیوچر کے طور پہ آتی ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے اگر وہ بچپن میں ایک بہتر نالج کی طرف گیا تو ہوا کیا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ایک ایونچولی ایک وہ اچھا انسان ہوگا، وہ اچھے طریقے سے ہر چیز کو اچیو کر سکے گا۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے لرننگ تھرو انٹریکشن۔ تو پری اسکول چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ بیسٹ لرن کرتے ہیں ود انٹریکشن۔ اب وہ انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ ان کے اپنے پیر سے بھی ہو سکتی ہے، لائک وہ ریسیو کرتے ہیں کائنڈ ٹریٹمنٹ فرام ادرس، یعنی کہ اگر فرام ادرس کو اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس ہو گئے، ایجوکیٹرز ہو گئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو بچے کو پریشرائز نہیں کر رہے ہوتے۔ امپروو سوشل اسکلس۔ اگر پری اسکول انوائرمنٹ کی بات کی جائے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکوائر کرتے ہیں وائٹل اسکلس کو۔ یہ وہ اسکلس ہوتی ہے جو الاؤ کرتی ہیں انہیں کہ وہ دوسروں کو سن سکیں، وہ ایکسپریس کر سکیں اپنے آئیڈیاز کو، وہ دوست بنا سکیں، شیئر کر سکیں، کوپریٹ کر سکیں، یعنی کہ وہ ایک بہترین انسان کے طور پہ آ سکیں۔ بیٹر پرفارمنس ان گریڈ اسکولس۔ اب جب کوالٹی کی بات کی جاتی ہے پری اسکول پروگرام کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیلپ کرتی ہے آپ کے بلڈ کرنے میں ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن۔ اب وہ فزیکل ہو سکتا ہے، مینٹل ہو سکتا ہے، ایموشنل ہو سکتا ہے، اور یہ لائف ٹائم چلتا ہے۔ امپروو اٹینشن اسپین۔ اب یہ وہ پروگرام ہیں جو کہ میکسیمائز کرتے ہیں اپرچونٹیز کو۔ اب یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جو ڈسکوری کی طرف چلتی ہیں، یعنی کہ ان میں نیو ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں جب ہم مینٹیننگ کرتے ہیں نا، بیلنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جو پری اسکول کے اندر گیا، اس کے پاس اس نے ECE اچیو کیا اس بچے نے، تو ہوا کیا کہ وہ بچہ اس کے پاس ابیلٹی ٹو لسن آ گیا، اس نے گروپ ٹاسک کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا، فالو کرنا سٹارٹ کی ڈائریکشنز کو، ورک انڈیپینڈنٹلی ہو گیا۔ پھر یہ آپ کے پاس آتا ہے انتھوسیزم آف فار لائف لانگ لرننگ۔ چلڈرن جو کہ ریسیو کرتے ہیں کوالٹی ارلیہڈ چائلڈہڈ ایجوکیشن کو، تو دیکھا یہ کیا کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گریڈ اسکول کے اندر کیسے بیٹر کرنے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیلنجز کو کیسے مینیج کریں گے اور انہیں کیسے ڈیل کریں گے۔ دین آپ کے پاس ٹاپک 11 آتا ہے اسٹوڈنٹ ول انلسٹ the benefits of ECE for community۔ اب اگر ہم بینیفٹس دیکھیں کمیونٹی پرسپیکٹو سے تو ہمارے سامنے آیا کہ سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بچہ جو ہوتا ہے اپنے فیملی کے اندر سیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، سیف انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ سوشلائزیشن اگر وہ اڈلٹ کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی کہ چلڈرن آؤٹ سائڈ آف دا فیملی، تو وہ کیا کر رہا ہے کہ اس میں بہت سارے اسپیکٹس آ جاتے ہیں جس میں وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ گرون اوور کر رہا ہوتا ہے، لائک وہ ان میں اچیومنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی شائنس ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ اچھے سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے۔ ٹاپک 12 آپ کے پاس آتا ہے کانسیپٹ آف کوپریشن۔ کوپریشن ہے کیا؟ یہ وہ پروسیس ہے جس کے اندر آپ شیئر کرتے ہو، کوپریٹ کرتے ہو، لائک اپنی ٹرن کا ویٹ کرتے ہو، آپ سیف لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہو، اور یہ وہ سیف لرننگ انوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ گائیڈڈ ہوتی ہے پروفیشنلز کی طرف سے۔ اس میں بانڈنگ بھی آ گیا، سپورٹ بھی آ گیا، پلے فلنس بھی آ گئی۔ اب اگر ہم بانڈنگ، سپورٹ اور پلے فلنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آیا کہ پازیٹیو فیلنگ کو مینٹین کرنا کافی ہارڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں ایک پازیٹیو فیلنگ کر رہے ہیں، اب یہ وہ انسان جو آپ کو ہرانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ پازیٹیو فیلنگ برقرار رکھو گے تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہرٹ فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ آرگومنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو، کمپٹیٹیو پلے ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کوپریٹیو پلے کی بات کرتے ہیں تو چیلنج، ڈسکوری اور سکسیسفل جو ہوتی ہیں، جتنی بھی سکسیس ہوں گی وہ شیئرڈ ہوتی ہیں۔ ہم پارٹیسپیشنز کی بات کرتے ہیں، ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں، یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ کیسے پارٹیسپیٹ کر رہے ہو، لائک جوائے آف پلے کی طرف جا رہے ہو۔ اگر اس کے مطلب اگر ہم کسی ریلیشن شپ کے اینڈ پہ دیکھیں نا تو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ اچھائی اس میں آپ نے پائی اس ریلیشن شپ کے اندر۔
پھر جی آپ کے پاس آتا ہے ٹیم ورک اور شیئر ڈیسیژن میکنگ. اب کمپٹیشن جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کیس کو کہ کافی زیادہ ایکسپیرینس کو ریسورسز کو، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن لیول ہائی ہو جاتا ہے. اگر ہم اسکول اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پوٹینشیل مطلب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرو، بٹ وہ پوٹینشیل کولیبریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اوپوننٹ بن جاتے ہیں اور وہ آبسٹیکلس یعنی کہ آبسٹیکلس کریٹ کرتے ہیں دوسروں کی سکسیس پہ اور اپنی سکسیس کی طرف بھی. اوپننس، ٹرسٹ اینڈ سیفٹی. اگر ہم بات کرتے ہیں ورک کی یا پلے کی، بچہ جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سیف فیل کیا جائے، یعنی وہ خود کو سیف فیل کرنا چاہتا ہے، ٹرسٹڈ فیل کرنا چاہتا ہے. کوآپریٹو سچویشن جو ہوتی ہیں یہ کریٹ کرتی ہیں ایٹماسفیئر کو. دین آپ کے پاس آتا ہے جی ٹاپک 13. Student will analyze the benefit of ECCE for community. اگر ہم اس اپروچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کی اسٹرانگ فاؤنڈیشن کو بلڈ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ اسٹرانگ فارمیشن جو رہی ہوتی ہے یہ چائلڈ پرسپیکٹو سے بات کی جا رہی ہے، لائک اس کے ایموشنل، سوشل، فزیکل، مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر جو ہوتے ہیں یہ ٹرین کرتے ہیں، آپ کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں ایریاز کو. اب یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ ہر اسٹوڈنٹ، ہر بچہ جو ہوتا ہے اس میں اس نے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے. دین آپ کے پاس آتا ہے اب کیسے وہ انوائرمنٹ آپ کریٹ کر سکتے ہو. آسک اوپن ہینڈڈ کویسچن. آپ بچے سے اوپن ہینڈڈ کویسچن کر سکتے ہو، آپ بچوں کو الاؤ کرتے ہو کہ وہ خود سے سوچیں، وہ ایکسپلور کریں تھاٹس کو. دین آپ سیکنڈ آپ کرو گے کہ بلڈ اسٹرانگ اینڈ ٹرسٹنگ ریلیشن شپ. بچوں کو آپ انگیج کرتے ہو، کمیونیکیٹ کرواتے ہو کہ وہ بیٹر پرفارم کر سکیں، وہ کنیکٹ کر سکیں دوسروں کے ساتھ اور وہ اس کنیکشن کے تھرو اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. اسٹرانگ ریلیشن شپ وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا چائلڈ انٹرسٹ. اب بینگ اے ٹیچر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرو کہ بچہ کس چیز کا انٹرسٹ رکھتا ہے. کریٹ انگیجنگ اینڈ انوائٹنگ انوائرمنٹ. آپ بچوں کو انگیج کرو، انہیں ہر چیز کے اندر انوائٹ کرو. ٹاپک 14 ہے آپ کے پاس اینتھوسزم فار لانگ لرننگ. اب جو لیسن آپ کریٹ کر رہے ہوتے ہو نا اینتھوسزم کو فار لانگ لائف لرننگ کے اندر، تو اسٹوڈنٹ کیا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لیسن ہے وہ دیا گیا ہے کافی ایکسائٹنگ ہے، بچوں کو اس میں کیا فیل ہو رہا ہے، اس میں انہیں فن فیل ہو رہا ہے. ایجوکیٹر جو ہوتے ہیں وہ انسپائر کرتے ہیں لائک تھرسٹ فار لرننگ کو. نیکسٹ آپ کو کہتے ہیں کہ لو آف ایجوکیشن آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ ریڈر طرف بڑھ جاتے ہو، آپ مختلف ڈسکوری کر رہے ہو، آپ نیچر کی طرف جاتے ہو. لائف لانگ لرننگ جو ہوتی ہے یہ انہانس کرتی ہے آپ کے انڈرسٹینڈنگ. آپ ورڈ کو کس طرح لے کے چلتے ہو، آپ کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں، اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. ٹاپک 15 ہے آپ کے پاس ویلیو آف ایجوکیشن تھرو ایکسپیرئنس. اگر ہم بات کرتے ہیں لرننگ اور ایجوکیشن کی تو ہمارے سامنے کچھ رول ماڈلز آتے ہیں. اب یہ وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایکچوئل ایکسپیرینس پرووائڈ کر ہوتے ہیں. لائک وائل آپ جب پیرنٹس کو دیکھتے ہو تو وہ بہت امپورٹنٹ انفلوئنس کرتے ہیں بچوں کی لائف پر، ارلی لائف پر. پری اسکول انوائرمنٹ کو آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہو. اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کا بیٹر گراسپ ہوتا ہے کانسیپٹس پر. لائک آپ ایکسپیرینشیل لرننگ کی بات کرتے ہو نا، تو آپ کیا کرتے ہو، آپ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہو کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرو، آپ اپنے آئیڈیاز کو اپلائی کرو ریئل ورلڈ سچویشن کے اوپر. اسٹوڈنٹ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کریٹیو. اگر ہم بات کرتے ہیں ایکسپیریمنشل لرننگ کی تو یہ ہمارے پاس آیا کہ یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ کس طرح کوآپریٹو یا کریٹو پرابلم سالونگ ہو، کتنا آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہو کہ وہ کیسے وہ کریٹو پرابلم سالونگ کرے. اسٹوڈنٹ ہیو اپرچونٹی ٹو ایکٹ. اب جب ہم انکارپوریٹنگ کنکریٹ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ آپ کریٹ کرتے ہو جس کے اندر آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہو آؤٹ کم کو. اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ انگیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے برین کا بہت سارے حصوں کو اور ان کا اسٹرانگر کنیکشن کریٹ ہو رہا ہوتا ہے مٹیریل کے ساتھ. دین آپ کو بتایا گیا کہ ٹیچر آفن آبزرو امپروو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ لرننگ. اگر ہم بات کرتے ہیں انگیج کراتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کے ایموشنس کو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی اسکلس کو انہانس کر رہے ہوتے ہو، ان کی نالج کو انہانس کر رہے ہوتے ہو. دین آپ کے پاس آتا ہے ویلیو آف ریسپیکٹ. ٹاپک 16
अब बच्चों को क्या समझा रहे हो कि आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी वैल्यू देना है, उनकी रिस्पेक्ट को। आप यहाँ पे बताते हो कि कोई लिमिट नहीं होती किसी भी इंसान की, उनकी बिलोंगिंग की। आपको क्या है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी मतलब उनकी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट करो। अब जब आप बेटर प्लेस क्रिएट करो लर्नर के लिए कि वो दूसरों की बातें सुने और उसकी रिस्पेक्ट कर सके। टॉपिक 17 आपके पास आता है कि स्टूडेंट, इसमें टीम वर्क। स्टूडेंट को जस्टिफाई किया जाता है कि अब वो टीम वर्क करें। बहुत सारे प्री स्कूल एक्टिविटीज़ हैं जो कि सेंटर्ड करती हैं टीम वर्क को लेकर। पर्सन को अगर हम देखें तो ये एक पर्सन जो कि लर्न करता है, उसे पता चलता है कि कैसे टीम में वर्क करना है उसने। टीम वर्क जो होता है ये चिल्ड्रन को रिक्वायर करता है कि वो कैसे कोऑपरेट करेगा दूसरे चिल्ड्रन के साथ। टीम वर्क की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एक फिज आपको नाम आने चाहिए। हाउ टू लिसन, हाउ टू स्पीक। देखें अगर क्वेश्चन आता है ना कि आप हाउ टू लिसन करें तो आप इसमें खुद से लिख सकते हो कि टीम वर्क का फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको तहम्मुल आपके अंदर क्रिएट किया जा सकता है। बच्चे जो होता है आप उसे सिखाते हो कि किस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लिसनिंग आनी चाहिए। टीम वर्क इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इम्प्रूव करता है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लें। बाकी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।